کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا زیادہ بیٹر سمجھتے فہیم بھائی اپنا آپ پہلے ان باکس دیکھیں، میں نے ایک کانٹیکٹ آپ کو سینڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی دیکھتا ہوں، بتائیں اس میں ہے کیا. جی ہاں ٹھیک ہے، میرے پاس نمبر آ گیا. ٹھیک ہے، ہاں میرے پاس آ گیا یہ نمبر، میرے پاس دونوں. یہ کہاں کے ہیں وسیع بھائی، یہ کون سی کنٹری میں؟ وسیع بھائی یہ کون سی کنٹری میں؟ وسیع بھائی کون سی کنٹری کے ہیں یہ؟ وسیع بھائی کو میری آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، میں یہ نمبر تو میرے پاس آ گئے. لیٹس ہیو اے لک پلیز. جی ٹھیک ہے. عابد بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی اچھا فہیم بھائی، یہ یورپین یونین کے ہیڈ آفس میں یہ بیٹھتا ٹھیک ہے. یہ بندہ زاویہ صفرے ہے، یہ ہیڈ ہے اس کمیشن کا جو آبزرو کر رہا ہے آپ کے الیکشنز پاکستان میں، رائٹ. اوکے. اور اس کا جو ہے یہ آپ کے ہیومن رائٹس، آپ کی گورننس، آپ کی رول آف لا، یہ ساری جو سبجیکٹس ہیں ان کو اوور لک کرتا ہے یہ، رائٹ. تو اس کو کسی طریقے سے انگیج کریں، انگیج ای میل سے نہیں، اس کو یعنی انگیج اس طریقے سے کریں کہ یہ ہمارے ساتھ 1 to 1 انگیج کریں اس کو، رائٹ. ٹھیک. جی اوور ٹو یو سر. تو یہ کہاں، یہ کدھر، بیلجیم بیلجیم میں؟ سر، جی بالکل بیلجیم میں. بیلجیم کا نمبر ہے جی. ٹھیک 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 ٹھیک. چلے آئی ٹرائی بائی مائی سیلف آلسو، میں بھی کوشش کروں گا، آپ اپنے سے بھی کریں تو ٹھیک ہے. اچھا انشاءاللہ. آپ کا نمبر تو آپ نے اپنا نمبر بھیجا ہے ادھر مجھے کہ خالی یہ ٹیگ کیا ہے آپ یہ ذرا؟ میں نے اس کو فی الحال آپ کو ٹیگ کیا صرف اس کو. اچھا چلے، آپ میرے سے نمبر شیئر کیجئے گا، کیونکہ میرے پاس آپشن ہے، کیونکہ میں کسی کو بھی لائیو لے سکتا ہوں دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھا ہو. تو ٹھیک اگر ہے ٹھیک ہے. آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے تو کسی دن آپ بھی میرے ساتھ لائیو پروگرام میں آ جائیں. میں فہیم بھائی میں آپ کو نا اپنا مطلب بزنس نمبر تو نہیں دے سکتا، آپ کو میرا ایک اور نمبر ہے وہ میں آپ کو دوں گا، اف یو جو بھی ڈونٹ مائنڈ مجھے پلیز. واٹس ایپ نمبر چاہیے جس جی پر میں آپ کو لنک بھیج کے تو آپ میرے ساتھ باقاعدہ ادھر ہی بیٹھ کے اسٹوڈیو جوائن کر سکتے ہیں. جو آج کل کی ٹیلیفنی ہے اوبیسلی اس نے خاصی ترقی کر لی ہے. تو کووڈ کے دنوں میں ہم نے اس کے اوپر بہت سارا کام کیا ہے. اس میں فہیم بھائی آئیڈیا یہ ہے کہ جتنے یہاں کے میڈیا کے لوگ ہیں نا، مثال کے طور پہ یہاں اکیڈیمیا کے لوگ ہیں ہمارے، یعنی کہ میں نان پاکستانیز کی بات کر رہا ہوں، رائٹ. جی چاہے وہ یورپینس ہیں، چاہے وہ آپ کے برٹشرس ہیں، چاہے امریکنس ہیں، رائٹ. ان کو یہ بڑا ظاہر ہے پاکستان کی جو بھی سچویشن ہے یہ بڑی ایک ہاٹ بیڈ ہے رائٹ نو. تو ان سب کو 1 to 1 ہم انگیج کریں، رائٹ. یعنی جس طریقے سے ایک پورے کا پورا کہتے ہیں نا بیانیہ بنانا، ہم آپس میں جو بات کرتے ہیں وہ تو ہم کرتے ہیں، اس کی ہیٹ جو ہے وہ ہیٹ مثال کے طور پہ ان ملکوں کے اندر جب وہ بیانیہ چلے گا تو وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے ہمارے لیے افیکٹو ہوگی وہ چیز. صحیح. علی میں اصل میں پٹیشنز تو ہم نے بے باک سائن کی. میں بلکہ یہاں کا جو منسٹر ہے کیا کہتے ہیں اسپورٹس اینڈ کلچر کا منسٹر ہے اینڈرو اسٹوارٹ، میرا یعنی کہ میں اس کی میرا ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہے، تو اس سے بھی میں مل چکا ہوں. یہاں پہ میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ ہیومن رائٹس کے ادارے وہ زیادہ تر ٹرک کی بتی دکھاتے ہیں. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جا کے ان سے کہیں نہ کہیں اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی، ان سے ٹائم لینا پڑے گا. یہ ایک وے فارورڈ ہے. ادروائز تو یہ بالکل ڈکنگ اینڈ ڈائیونگ ہی ہوتی رہتی ہے.
تو میرے خیال میں یہ سر کام جب ہمیں آپ ان کو تھوڑا سا یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ ایک مثال کے طور پہ یہ جو آبزرورز ہوتے ہیں رائٹ، ان کی اپنی ایک اسٹیٹ پالیسی بھی ہوتی ہے، لیکن آپ اگر ان کو تھوڑا سا ان کا جو ایک اسٹیٹس کو ہوتا ہے نا اس کو آپ چیلنج کرتے ہیں نا تھوڑا سا، تو ظاہر انہوں نے اپنی فیس سیونگ بھی تو کرنی ہے نا، کسی نہ کسی طریقے سے اپنی فیس سیونگ بھی تو انہوں نے کرنی ہوتی ہے نا، تو اس کو تھوڑا سا بالکل اگر جیسے چیلنج کیا جاتا ہے نا تو دین دل کام اینڈ سیٹ ود اس انشاءاللہ. ٹھیک ٹھیک بلکہ اس کے اوپر میں تھوڑا سا فہم پہ آپ کی بات، تو میں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ کام کیا ہے، آج سے کوئی 15-16 سال پرانی بات ہے، زیادہ ہو گئے ہوں غالباً. تو میں نے ایک چیز بڑی آبزرو کی ہے، ہم یہ جو لیٹر بازی ہم کرتے ہیں نا، یہ ای میل لکھتے ہیں، ہمیں یہ بظاہر لگ رہا ہے یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، لیکن صورتحال وہ جو بھائی نے بات کی نا، یہ کہیں نہ کہیں ان کو فیس سیونگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اٹ ٹیکس لٹل ٹائم، خاص طور پہ ہمارے ملکوں کے لیے، ہمارے ریلیجن کے لیے، ہم جیسے مسلمانوں کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ضرور ہے، لیکن یہ فرق ضرور ڈالتا ہے. ان کو اپنا کیونکہ یہ بڑے اوپن بنتے، چیمپئن بنتے ہیومن رائٹس کے، تو اور ہمارے اپنے ملکوں میں ہیومن رائٹس پورے کرتے ہیں، ہمارے ملکوں میں ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ چاہے ہمارے بادشاہ کریں یا وائلیشن کریں یا کوئی اور کریں، ان کو پرابلم نہیں ہے، ان کو یہیں پہ پرابلم ہے ساری اپنے ملکوں میں ہی. جو دفاع کرنا، قانون پہ عمل درآمدی کرنا، وہ ہمارے ملکوں میں نہیں کرنا، اپنے ملکوں میں کرنا ہے. تو اب یقین کریں اس کا فرق پڑتا ہے، لیکن پرابلم یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ لیکن رائے گاہ نہیں جاتے، یہ آپ کی جو پٹیشنز ہیں، یہ جو ای میلز ہیں، یہ رائے گاہ نہیں جا رہی ہیں. یہ بظاہر لگ رہا ہمیں اس طرح، لیکن یہ اپنا اثر دکھا رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑا دکھاتی ہیں، اس لیول پر نہیں جس لیول پہ ہونا چاہیے. سو میرا پھر بھی یہی میں کہوں گا کہ وی ہیو ٹو کیپ آن پشنگ. میں فہیم بھائی آپ کو ایک کوشش کروں گا، امیرکن ایک جرنلسٹ ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کانٹیکٹ آپ سے ہوں وہ نا، رائٹ، تو وہ ان ایشوز کے اوپر جیسے آپ جسے کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے نا مین اسٹریم میڈیا، رائٹ، مین اسٹریم اسٹیمپ میڈیا جسے آپ کہتے ہیں، کہ جنہوں نے جو اسٹیٹ کا یا ریاست کا بیانیہ لے کے چلنا ہوتا ہے، تو ایک آف اسٹریم میڈیا، یعنی آف اسٹریم میڈیا وہ ہے جو حقیقی صورتحال کو بھی ایکسپوز کرتا ہے. تو اس نے بڑا زبردست اس پہ کام کیا، تو آئی ول ٹرائی ٹو پاس یو تھرو ود دس گائے انشاءاللہ. نہیں بالکل آئی تھنک دس از دا بیسٹ وے ٹو ریئلی گیٹ in touch with them, try to explain, because we had loads of footage ہے, so we can share with them. اور پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہمارے پاس ایک political narrative بھی ہے, so is ideal because that's the only way being sitting in broad we can do things like this. so میرے خیال میں یہ بالکل آپ ایسا کریں. اور میں ایکچولی جو مجھے کیا کہتے ہیں بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں نظر بھائی نے جو کسی ہیومن رائٹس کے ساتھ کام کیا ہے, نظر بھائی یا کس کے ساتھ کام کیا؟ جی فہیم بھائی، میں جو کوآرڈینیٹر کام کرتا تھا جب میں ایمسٹرڈیم میں رہا ہوں کافی عرصہ, تو میں نے وہ پڑھتا بھی رہا ہوں میں, تو ان دنوں میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ میں میرا یہ ہیومن رائٹس کے ساتھ جو نا, یہ ان چیزوں کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے بچپن سے. کیا لیں نکاح ہونا سی, مجھے سنگنگ کا شوق سی, تو میں اس وقت کرتا تھا ان کے ساتھ ایز اے, لیکن یہ بڑے حرامی ہیں, انہوں نے مجھے ایران کا ایریا دیا ہوا تھا. So I was used to write letters for them اور ای میلز for them to prime ministers and president دوسرے ملکوں کے. یہ مجھے بھیجا کرتے تھے, ایڈریسز وغیرہ بھیجتے تھے اور ان کے رابطے بھیجتے تھے, اور میں ان کی ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بہاف پہ ان سے رابطے کیا کرتا تھا. تو میں نے کام کیا ہوا تھوڑا سا, کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, 15-16 سال ہو گئے ہیں. بھائی آپ کیوں نہیں رابطہ کرتے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا, کسی سے آپ طے کریں کہ ہم ان سے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتے ہیں اور کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں, تو آپ ارینج کریں. اسی بہانے میں لنڈن آ کے ایک دن آپ کا سر بھی کھا لوں گا اور یہ کام بھی کر لیں گے. ہاؤز دیٹ؟ ٹھیک ہے, میں کرتا ہوں ٹرائی. میں کافی عرصہ ہو گیا ابھی ان ٹچ نہیں رہا ان سے, بٹ آئی ٹرائی. مجھے پتا ہے میں کوئی رابطہ نکالتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ میں, تو بندہ ڈھونڈتے ہیں. ضرور نکالیں, کیونکہ یہ ایک فیچر ہے, کیونکہ میں یہاں پہ بہت سارے جو ہمارے اپنے ایم پیز ہیں ان سے بھی مل چکا ہوں, لیکن مجھے زیادہ تر وہ ٹرک کی بتی میں لگتی ہے, زیادہ کام نہیں کرتے. تو یہ جو ہیومن رائٹس کے آپ فہیم بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ زیادہ کام نہیں کرتے, لیکن وہ آپ کی بات آگے پہنچاتے ضرور ہیں. بات آپ کی جاتی رائے گاہ نہیں جاتی ہے,
وہ گونجتی ہے کہیں نہ کہیں جا کے. چلیں یہ تو ایک اور ڈیبیٹ ہو جائے گی کیونکہ ویسٹ کی ایک اسپیسیفک پالیسی ہے تو اس کو یہ فالو کرتے ہیں. دوسرا میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ جو امریکن جو سے ہیں وہ ایکچولی ناٹ ڈکٹیٹ بائی دی گورنمنٹ آف امریکہ. وہاں پہ جتنے بھی سینیٹر یا جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ اپنے پوائنٹ آف ویو پہ کھل کے بات کرتے ہیں. جبکہ یو کے میں آپ کو پتا ہے کہ کیم سٹارمر نے لیبر پارٹی ٹیک آن کر لی اور اوبیسلی لیبر پارٹی کی پوری پالیسی سی کمپرومائزڈ ہو گئی. ٹوری کا بھی یہی حال ہے. تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے ایم این اے یا ایم پیز ہیں وہ پارٹ یعنی گورنمنٹ کی لائن بہت زیادہ ٹو کرتے ہیں تو اس سے ہٹ کے بات نہیں کرتے. تو میرے خیال میں یہاں تھوڑا سا ٹف ہے لیکن پھر بھی یہ جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. اب آپ کو پتہ لگ گیا آپ اس پر دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں. تو جی انشاءاللہ میں ویسے بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں نے اپنے لوکل ایم پی کے اوپر کافی زور ڈالا, یاروں دوستوں سے ای میلز کروائیں. یہاں پہ سلاؤ کا جو تھا اس کا جواب آ گیا جی کہ ہم وی آر ٹرائنگ اوور بیسٹ, ہم نے آپ کے ایکشن لے لیا ہے اور ان کو ہم نے کہہ دیا ہے. تو جو اپڈیٹ ہوگی ہم نے گورنمنٹ کو کہا, گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں ہم, تو جو بھی جواب ہوگا آپ کو دیں گے. تو یہ اسی قسم کی اسٹیٹمنٹیں آتی ہیں لوگوں سے, اس سے زیادہ نہیں, ہم ابھی تک تو نہیں آتی. بہرحال یہ اس پہ ورک آؤٹ کرتا ہوں میں انشاءاللہ, کل سے سٹارٹ کرتا ہوں. ایمنسٹی کو دیکھتے ہیں, بندہ ڈھونڈتے ہیں. ایسے ہی ہے نظر بھائی, 2 دفعہ, ایک دفعہ ہماری ٹیم, دوسری دفعہ آپ کو پتا رانا حامد بھی اسکاٹ لینڈ سے ٹیم لے کے آئے تھے. ہم نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پٹیشن لے کے گئے تھے اور اس کا جواب بھی آیا تھا, وہی گھسا پٹا کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی انٹرنل پالیسیز ہیں, ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے, ہم اس کو اپنی ڈومین نہیں سمجھتے. وہ جو نارملی ان کا طریقہ ہوتا ہے یہی جواب تھا. دوسری پٹیشن بھی ہم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ لے کے گئے, وہ رانا حامد صاحب لے کے گئے تھے, اس کا بھی جواب ملتا جلتا. اوبیسلی اگر گورنمنٹ آف انگلینڈ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے تو یہ آپ کو اس طرح کا ہی جواب دیں گے. صرف جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں یہ شاید آپ کو کوئی مطلب کا جواب دے دے, تو اس کو ہم ریچ کرنا چاہیے. گورنمنٹ ایجنسی ہیں وہ اپنی اوبیسلی ویسٹرن لائن ٹو کرتی ہیں, تو میرے خیال میں وہ ہمارا ویسٹ آف ٹائم ہی ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں یہ کرنا چاہیے. نہیں ہمیں بالکل کرنا چاہیے فہیم بھائی, اس کا بڑا فرق دیکھیں. ابھی جو الیکشن پاکستان میں ہو رہا ہے نا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید اس کو ورلڈ بینک کو دکھا رہے ہیں یا ان کو کیا نام ہے اس کا, جو فائنینشیل ادارے ہیں ان کو دکھانے کے لیے الیکشن کر رہے ہیں. یہ چکر نہیں ہے. یہ چکر یہ ہے کہ دوسرے جو یورپین ممالک ہیں یا امریکہ وغیرہ, انہوں نے میڈیا کو جواب بھی تو جا کے دینا ہوتا ہے نا بیٹھ کے. انہوں نے کوئی سوال آئے گا کہتے ہیں کچھ کراؤ, الیکشن کراؤ. تو اسی بات یہی چیزوں کو فرق پڑتا ہے اور یہ باتیں ہوتی ہیں. اور آپ کو شاید یاد ہوگا ٹرمپ نے ایک جگہ پہ پوچھا تھا میرے وہ اس کے عمران خان کا کیا بنا, تو انہوں نے بتایا جی عمران خان کو اندر کیا ہوا انہوں نے. تو ابھی پچھلے دنوں اس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی عمران خان ایک شاندار آدمی ہے, فلان ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہ سارے جو ہے نا سگنلز جو ہے نا یہ ان کو پھر مجبور کرتے ہیں سوچنے پہ, یہ ہمارے جرنیلوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ اس کے حساب سے پھر آگے جا کے اپنی گیمیں تیار کرتے ہیں. تو اس کا امپیکٹ تو ہوگا. میں اس پہ کرتے ہیں جی ورک آؤٹ, ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر لندن میں وہ کام کریں نا. آپ نے اگر ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے تو آپ کا تھوڑا سا ایکسس زیادہ ہو جائے گا. اگر نہیں میں نے کام ایمسٹرڈیم میں کیا ہوا ہے, لیکن یہاں پہ میں کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لوں گا. کام میں نے ایمسٹرڈیم میں کیا ہوا ہے, لندن میں نہیں کیا, لیکن میں ان کو ڈھونڈ لوں گا کسی نہ کسی کو, ڈونٹ وری. یہ مجھ پر چھوڑ دیں, لیو اٹ ٹو می نا. چلے ٹھیک ہے, یہ طے ہو گیا. پہلے تو ہم کچھ ایسی چیزیں انیشیٹ کرتے ہیں. آج کی خبر ہے مجھے انہوں نے شیئر کی تھی, جو خان نادیہ خان, کہ وہاں پہ انہوں نے جلسہ تو کینسل کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پہ انہوں نے
बहुत सारी पुलिस भेजी है इस तरह से कि कहीं दोबारा पीटीआई वाले जलसा ना कर दें। तो वो मुझे कह रही थी कि इतने डरे हुए हैं। तो बहरहाल ये अपहिल टास्क है, इसको करने वाला है। अब आप मुझे बताएं ब्रॉड को चलाना है या इजाजत ली जाए। आबिद भाई, ओवर टू यू। आबिद भाई, जी अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, वो लगता है सो गए हैं और बैटरी ख़त्म होगी तो रात की तरह फिर ही हम आपको ठीक तंग है। कर। अच्छा, तो मेरे ख्याल में बाकी भाई बताएं तो इजाजत लें, वो खुद ही फिर ओसी भाई, मैंने आपका, आप अगर काइंडली मुझे नंबर शेयर कर दें तो व्हाट्सएप पे बात भी हो जाएगी। तो जी श्योर, मैं बाकी कर दूंगा जी आपको। ठीक है। सो चले, मेरे ख्याल में वेट करते हैं कि क्या हो रहा है तो क्या नहीं। आबिद भाई, अब मुझे बताएं इसको चलाना है या क्या करना है। नजर भाई, क्या करना है, इसे चलाना है? जी फ़हीम भाई, मेरा ख्याल है गुड वेल हो गया तो इजाज़त लइए, चले ठीक है, इंशाल्लाह चले कल ठीक है। फिर। अच्छा ठीक है चले, इतना करते हैं कि सबसे इजाजत लेते हैं। मेरे ख्याल में होस्ट हो चुके हैं। ओसी भाई, मैं आपको अपना नंबर भेज रहा हूँ, ये आपके पास आ गया, मैंने आपको अभी भेज दिया है। आप बेशक जी मुझे बिल्कुल ठीक है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हेलो हाउ यू कर दीजिएगा, आपके पास नंबर आ गया। ठीक हो तो जाएगा, ठीक हो गया। बाकी नजर भाई मेरे ख्याल में इजाजत लें। नदीम भाई, जी आपके उस बंदे को सारा सामान मिल चुका है, आपको पता है ना? जी जी, मैंने मैंने उसको डिटेक्शन भी दे दिया, एडवाइस भी दे दिया किस किस एरिया में कितने कितने भिजवाने हैं। ठीक है, उसमें से मैंने ना हाफ के करीब तरीन ना वो जो गुजरांवाला में भेज दिए हैं। ठीक है, कुछ कस्बे वगैरह जिसमें ज़्यादा आबादी है उधर लगाएं, कुछ शहर वो जो बड़े बड़े लिंक रोड हैं उनके चौराहों पे लगाएं। ठीक है अच्छा ना। नहीं, तो नदीम भाई, जो जो आपके वो दूसरे बंदे के पास भेजा था, उनकी कोई फुटेज मेरे पास नहीं आई। जैसे मैं जिन बंदों को भेजता रहा हूँ तो वो मुझे छोटी छोटी वीडियो मेरे क्लिप्स पास बना के नहीं भेज। नहीं, मेरे पास फर्स्ट टाइम आया। मैंने उनको एडवाइस किया हुआ है कि कोई वीडियो क्लिप्स वगैरह या पिक्चर वगैरह लाजमी बना के भेजें। ठीक है, अभी उसका उसका वो सिर्फ मैंने। ये अंदाजा हो जाएगा हाँ कि जी हाँ जी हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो वो दोनों जगह होगी। और मेरे ख्याल में सरताज गुल वाली टीम को भी मैं पूछ लूंगा। चलो खैर, लेट्स सी हाउ इट गोज अबाउट इट। और एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि वो जो साहिब आते हैं ना, वो क्या अली रज़ा जवेद इंसारी साहब हैं जो, जी जी, थोड़ी थोड़ी जी पुलिस ही है ना, उस बंदे तो थोड़ी दूर करो। हाँ जी ठीक है, वो इधर ही आते हैं। वो ऑब्वियसली दूसरी तरफ उनका कोई वो लेना भी देना नहीं। मौजूद है, लिसनर लिस्ट में मौजूद है, तो आप उनको लेके बात कर सकते, क्लियर कर सकते हैं क्या। चले, इतना करते हैं ना, उसके ऊपर भी देख लेते हैं। तो ठीक है, वो साफ समथिंग आउट मेरे ख्याल में। वासे भाई, इजाजत लें, क्या करें, ब्रॉड बंद करें? जी अब जी, अब मेरा बंद तो यहाँ करें। पे टाइम फजर का हो गया है, मैं तो जा रहा हूँ, आप देख लो। हाँ जी ठीक है, ठीक है, आपका टाइम भी हो गया। जो हमारे होस्ट हैं वो भी ख्वाबो खरगोश में गुम गए हैं, और पता नहीं वो केंचुए की चाल चल रहे हैं, खरगोश की चाल चल रहे हैं। तो नहीं नहीं, वो सो इजाजत गया, ही वो लें। अब जो है ना, ओके सर, वो सबको अब जो है ना। अल्लाह हाफिज, हैव अ ओके जी, नाइस खुदा डे, हाफिज। ओके, गुड गुड नाइट। बाय। अल्लाह हाफिज ओके, जी अल्लाह साहिब, हाफिज़। ठीक है अल्लाह सर, हाफिज जी। ठीक है, थैंक यू अल्लाह सो मच हाफिज। सर। नजीम भाई, मैं आपको कब लगाता हूँ प्राइवेट फोन पे? जी।
ہے